ابھی آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سیکیورٹی فورسز کی کامیاب جوابی کارروائی، تینوں دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گرد افغانی تھے۔ جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا بڑا منصوبہ ناکام کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب جوابی کارروائی، تینوں دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گرد افغانی تھے۔ جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ایک خودکش حملہ آور پیدل چلتا ہوا سنہری مسجد روڈ کی جانب سے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچا۔ خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ خودکش حملہ آور نے مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ مرکزی گیٹ پر ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں 3 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے مرکزی گیٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے فوری بعد شلوار قمیض پہنے 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے۔ دونوں خودکش حملہ آوروں کے پاس رائفلز اور ہینڈ گرینیڈ بھی تھے۔ خودکش حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں مارے گئے۔ دہشت گردوں کو مرکزی گیٹ کے 30-40 میٹرز کے اندر ہی مار دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ایک خودکش حملہ آور پیدل چلتا ہوا سنہری مسجد روڈ کی جانب سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ کے سامنے پہنچا۔ خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ خودکش حملہ آور نے مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ مرکزی گیٹ پر ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے مرکزی گیٹ کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے فوری بعد شلوار قمیض پہنے 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہوئے۔ دونوں خودکش حملہ آوروں کے پاس رائفلز اور ہینڈ گرینیڈ بھی تھے۔ خودکش حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں مارے گئے۔ دہشت گردوں کے مرکزی گیٹ کے 30-40 میٹرز کے اندر ہی دونوں مارے گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسی پر بات کریں گے ڈائریکٹر آف نیوز کرنٹ افیئرز جاوید غفاری سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر کیا کہیں گے، پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے؟ جی بالکل، ایف سی ہیڈ کوارٹر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کو ناکام بنا دیا ہماری سیکیورٹی فورسز نے۔ تینوں دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں اور سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت جو ہے وہ تینوں افغانیوں سے ہوئی ہے۔ جہنم حاصل کیے جانے والے دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے اور اب تک تو تقریباً فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پشاور پر خودکش حملہ شہید جو ہونے والے شہداء کی نماز جنازہ وہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر میں ہی ادا کی گیا اور اس میں نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ کے پی، کور کمانڈر پشاور اور عسکری و سول حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کی قربانی کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور ان کے اعلیٰ اہل خانہ سے بھی دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے جسد خاکی ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیے گئے ہیں، جہاں شہداء کی تدفین مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ قوم جو ہے اپنے بہادر سپوتوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، جو ملک کے سلامتی اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اختتام پر ملک کی سلامتی، امن اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس جو دعا ہے اس کے اندر خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، کور کمانڈر پشاور اور عسکری و سول حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ جہنم واصل کیے گئے افغانی جو ہیں ان سے بھاری مواد جو ہے ملا ہے، بارودی مواد، کیونکہ وہ تیاری کر کے آئے تھے۔ شاید ان کا مقصد جو ہے ایف سی جو ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنا تھا اور وہاں پر بڑا نقصان پہنچانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھے اور سیکیورٹی فورسز کی چوکنا رہنے کی وجہ سے تمام تر جو جہنم حاصل کر دیے گئے ہیں۔ تینوں حملہ آور
उनको जहन्नम हासिल कर दिया गया और फायरिंग की आवाज़ भी रुक गई है। और हमले में फेडरल कांस्टेबली के तीन एहलकार जो हैं वो शहीद होने की इतलात थी, जबकि 2 जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया और तमाम तर मामला जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। इलाके की क्लियरेंस जो है वो कर ली गई है और अब जो है वो इन जो हमलावर थे उनकी छानबीन की जा रही है और तमाम तर इलाके को कॉर्डन ऑफ करके तमाम तर कार्रवाई जो है वो अब सिक्योरिटी हुकाम कर रहे हैं। तो ये एक सानिया जिसको होना था और इसकी तैयारी कर आए थे बाकायदा तौर पर दहशतगर्द, लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तमाम तर जो बड़ा एक वाक़या था या बड़ा हो सकता था, नुकसान हो सकता था, उसको कवर कर लिया गया और तमाम तर चीज़ें अब कंट्रोल में हैं। जी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आपको बताते चलें कि पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से FC हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। मरकजी गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं पहुंचा। धमाके के फौरी बाद शलवार कमीज पहने 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही गोला बारूद से उड़ा दिया गया।